اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و شکر، خالق عالم نے مجھے اور آپ ہم سب کو حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، طٰہٰ کی جبین والے، حامیم کے کٹروں والے، علم نشرہ کے سینے والے، مزمل کی کملی والے، اونچی آواز سے، آوازیں بلند کرو، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، ہادی کل، مولائے کل، دانائے سبل، ختم الرسل، آئینہ جمال کبریا، نبی و آخر الزمان، خاتم پیغمبرہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ مبارک مہینہ ایک ایک لمحے برکت و رحمت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں محبت کرنے والوں کی محبت کے صدقے حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو اپنے آقا سے، اپنے دین سے وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے کیا کمالات اور معجزات عطا فرمائے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُم، توجہ سے سماعت کیجیے، گفتگو شروع۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، فرمایا اگر تمہیں میرے اس کلام میں کسی قسم کا شک ہے، ریب ہے، یعنی شک ہے تمہیں کسی قسم کا، تمہارا دل کھٹکتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مصطفیٰ جو ہے ہمیں بتاتے ہیں کہ میرے پر قرآن اترتا ہے، یہ عربی سناتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کا کلام ہے یا ان کا کلام ہے، تو فرمایا کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں میرے اس کلام کے نازل ہونے میں کسی قسم کا شک ہو، کس کلام پر؟ عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو میں نے اپنے خاص بندے مصطفیٰ پر نازل فرمایا ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ آپ کس کے بندے ہیں؟ بولو، اللہ کے۔ ہر نبی، ہر ولی، ہر صحابی، ہر غوث، ہر قطب، ابدال، اقطاب، اوتاق، پیر، ولی، عالم، مفتی، محدث، حافظ، قاری، ہر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن اس بندے کی قسمت پر ناز کرو جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، وہ ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ حضور جب معراج پہ گئے تھے نا، اپنے گلوں کا غرارے کر کے آئے ہیں آپ؟ بولو تو صحیح نا یار، ابھی تو شروعات میں آپ کا یہ حال ہے، تو پھر ابھی تو آپ کو پشتو نعت بھی سنانی ہے آج۔ بولو اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ ہاں، تھوڑا ماحول بنا کے رکھو، میں تھوڑا موضوع تھوڑا میرا ایسا ہے، اس کے لیے چاہیے جان، یہ کوئی ٹھنڈا موضوع نہیں ہے، جیسا موضوع دیا خدا کا شکر ہے کہ موضوع بھی بندے کے حساب سے دیا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ اپنا ماحول بنا کے رکھ، میں جو تمید باندھ رہا ہوں اس کو سنو۔ فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ کے کلام میں شک ہے، جو کلام میں نے اپنے بندے پر نازل کیا، وہ بندہ کون ہے؟ اعلیٰ عبدینہ سے مراد سرکار کے ساتھ ہے۔ حضور جب معراج پہ گئے نا، اللہ کی بارگاہ میں جا کے بیٹھے، بالکل قریب، اللہ نے فرمایا محبوب مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اب بتاؤ، سامنے رب ہو، محبوب بیٹھے ہو، رب فرمائے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو جب رب کا دیدار آنکھوں سے ہو جائے تو باقی کیا رہ گیا پھر؟ لیکن سنو، میرے محبوب کا ظرف دیکھو، سرکار نے یہ نہیں کہا کہ میرے مولا وہ ایسا کر 2 چین پراٹھو دے دے، ایسا کر 2 چین 4 بنگلے دے دے، مدینے میں 2-4 جو ہے میرے مرید بنوا دے، کچھ بھی نہیں، کیونکہ ساری دنیا کے خزانے تو کی چابیاں تو پاؤں میں رولتی پھرتی تھی نا۔
بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی خزانوں کی چابی میرے قدموں میں ڈالی ہوئی ہے۔ بخاری کی حدیث، فرمایا انما انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا۔ بخاری کی حدیث انما انا خازن، فرمایا اللہ نے مجھے کائنات کا خزانچی بنایا ہوا ہے، اور جو خزانچی ہوتا ہے سارے خزانے اسی کے پاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ توجہ سے فرمایا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، کیونکہ جب بندہ اگر کوئی چھوٹا ہو نا، سامنے والا بڑا ہو اور وہ کہے کہ بھائی مانگ چھوٹے کیا مانگتا ہے، تو چھوٹے کو بڑے کے حساب سے مانگنا چاہیے۔ اگر سرکار کہتے کہ میرے مولا میری امت کو بخش دے تو یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی بندوں کو بخشے گا، اللہ نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا؟ بھائی وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے نا۔ وہ تو فرماتا ہے کہ مکھی کے پر کے برابر میرے ڈر سے آنسو لے کر آ، تجھ پہ جہنم حرام کرنا ہی تیرے رب کا کام ہے۔ تو صرف مکھی کے پر کے برابر آنسو میرے ڈر سے لے کر آ، ایک آنسو تجھ پر جہنم حرام ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن مصطفیٰ کریم نے اپنا ظرف واضح کیا اور اللہ سے وہ مانگا جو اللہ کی شان ہے۔ فرمایا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، آج ہم نے تمہیں دولہا بنایا ہے۔ اب سننا میرے مصطفیٰ کا جملہ، میرے محبوب نے فرمایا مالک میں تجھ سے خزانے نہیں مانگتا، امت کی بخشش نہیں مانگتا۔ رہی بات امت کی بخشش کی، وہ قیامت میں سجدہ کروں گا، وہ میں خود ہی بخشوا لوں گا امت کو۔ مزہ نہیں آ رہا، مزہ نہیں آ رہا یار، مزہ نہیں آ رہا۔ وہ میرا ایک سجدہ کافی میری امت کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہاں تک آتا ہے کہ کل قیامت کے دن سرکار اپنی پگڑی اتار کر اپنی امت کی بخشش کی خاطر اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیں گے، اپنی دستار اتار کے ہماری خاطر، کہ مولا میں دستار اتار کے اپنی پگڑی اتار کے سجدہ کر رہا ہوں تاکہ تو میری امت کی بخشش فرما دے۔ وہ نبی ہمارے لیے اپنی پگڑی اتار سکتا ہے، تو امتیوں بتاؤ تو نبی کے لیے چہرے پہ داڑھی نہیں سجا سکتے یار؟ تم نبی کے لیے چہرے پر نمازوں کو نور نہیں رکھ سکتے؟ تم نبی کے لیے سر پہ ٹوپی نہیں رکھ سکتے؟ آج اس محفل سے، قادری مسجد کے محفل سے جملہ لے کے جاؤ، یا رسول اللہ محشر کے میدان میں آپ ہماری بخشش کے لیے پگڑی اتاریں گے۔ آقا قیامت تو بعد میں آئے گی، ہم آپ کی پگڑی کی لاج رکھتے ہیں، آپ کی دستار کی لاج رکھ کر کہتے ہیں آج کے بعد گردن کٹ جائے گی، داڑھی نہیں کٹے گی انشاءاللہ، آپ کی دستار کی لاج رکھیں گے۔ میں بات یہ کرنے لگا ہوں، میرے مصطفیٰ سے رب نے کہا، فرمایا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا پروردگار، جملہ ٹھنڈے لہجے میں آنے لگا ہے، استقبال کرنا اپنا کام ہے۔ میرے رب مصطفیٰ نے فرمایا پروردگار، میں نے مکہ کی گلیوں میں بھی کہا کہ تو میرا رب ہے، اے میرے پروردگار میرے مدینے کے بازاروں میں بھی کہا کہ تو میرا رب ہے، اے اللہ طائف کے اندر لوگوں نے مجھے پتھر مارے پھر بھی میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے، اے اللہ لوگوں نے میری گردن میں رسیاں ڈال کے کھینچا پھر بھی میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے، اے میرے پروردگار سجدے کی حالت کے اندر اور لوگوں نے میری گردن پر میری کمر مبارک پر اونٹ کی گندی اوجڑی رکھی پھر بھی میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے، لوگوں نے مجھ پہ کچرا پھینکا پھر بھی میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے، لوگوں نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے پھر بھی میں نے کہا تو میرا رب ہے۔ پروردگار جہاں جہاں مجھے تکلیفیں آئی ہیں ہر جگہ میں نے یہی کہا ہے کہ تو میرا رب ہے۔ آج اگر مصطفیٰ سے کہتا ہے کہ مصطفیٰ مانگو کیا مانگتے ہو، پروردگار ساری زندگی کہتا رہا ہوں کہ تو میرا رب ہے، آج تو بھی ایک مرتبہ کہہ دے مصطفیٰ تو بھی میرا بندہ ہے۔ کہ ساری زندگی میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے، آج اگر مصطفیٰ کو قریب بٹھا کر کہتا ہے تو مانگ تو میں تجھ سے یہ مانگتا تو تو کہے میرا بندہ ہے۔ تو اللہ نے معراج کے سفر کی آیت شروع فرمائی، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے۔ میں نے کہا میں کہوں بندہ تو بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ کہ اللہ کہے مصطفیٰ تو میرا بندہ ہے، تو مصطفیٰ کی شان کتنی اونچی ہے۔ تو پھر قرآن یہ پڑھ رہا تھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، معجزات کے اوپر میری بات چل رہی ہے۔
توجہ ہے آپ کی؟ ہم نے جو اپنے محبوب پر اپنے خاص بندے پر نازل کیا، فاتو بصورت من مثلی، اللہ فرماتا اگر تمہیں اس کے قرآن ہونے میں شک ہے تو فاتو بصورت مثلی، زیادہ نہیں، قرآن جیسی کوئی ایک صورت بھی لا کے دکھاؤ۔ قیامت تک کا اللہ کا قیامت تک چیلنج ہے۔ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ مصطفیٰ کریم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ اللہ کا کلام نے اپنی طرف سے بناتے ہیں، اگر تمہیں شک ہے، فاتو بصورت من مثلی، ایک لفظ بھی جیسا، ایک آیت، ایک صورت بھی لا کے بنا کے دکھاؤ۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اللہ فرماتا جاؤ جتنے بھی تمہارے حمایتی ہے سب کو لے کر آ جاؤ، سارے تمہارے حمایتی بلا لو، من دون اللہ، لیکن حمایتی اللہ کو نہیں بنانا، اللہ کے سوا تمہارے جو حمایتی ہے لاؤ، سب کو چیلنج ہے، جن کو اپنی عربی پر گھمنڈ ہے لاؤ، اور ان سے کہو کہ جو قرآن اللہ نے مصطفیٰ پر نازل کیا ہے ایسی ایک آیت بھی بتا کے دکھاؤ۔ اگر وہ بنا دے تو پھر مان لو کہ جھوٹا ہے، اگر نہیں بنائے تو پھر مان لو بھیجنے والا بھی سچا ہے، آنے والا قرآن بھی سچا ہے، جس پر نازل ہو مدینے والا بھی سچا ہے، پھر تمہیں یہ ماننا پڑے گا۔ آج نہیں، 1450 سال قرآن کو گزر گئے، میرا موضوع کیا ہے؟ معجزات، اس کو ذہن میں رکھنا۔ 1450 سال گزر چکے ہیں، آج تک قرآن کا کوئی لفظ بھی نہیں بنا سکا، خدا کی عزت کی قسم قیامت تک کوئی بھی لفظ نہیں بنا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا معجزہ کیا ہے؟ میں نے کہا جا، تیرے گھر میں جو قرآن ہے مصطفیٰ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ کیوں؟ آسمانی کتابیں اللہ نے کتنی نازل فرمائی؟ 104۔ کتنی بڑی کتنی ہے؟ نبی ہے۔ آپ تو میرے پتر تسی چپ رہے بابا جی، مہربانی کر ان سے بات کرنے دیں مجھے۔ 104، بڑی کتنی ہے؟ 4۔ نبی بہت سارے لیکن بڑے کتنے؟ 4۔ فرشتے بہت سارے، بڑے کتنے؟ صحابہ بہت سارے، بڑے کتنے؟ 4۔ کوئی کہے میں کھاتا ہوں روٹی تو روٹی میں حرف کتنے؟ رے واؤ ٹے یہ۔ کوئی کہے پیتا ہوں پانی تو پانی میں حرف کتنے؟ کوئی کہے پیتا ہوں چائے تو چائے میں حرف کتنے؟ اگر 4 کرتا رہے گا صبح کے 4 بجیں گے میرے بھائی، بول تو صحیح اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ 4 میں بڑا مزہ ہے، لیکن بات سن جو کرنے لگا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے 4 بڑی کتابیں نازل کی، تورات، انجیل، زبور، قرآن۔ آج کوئی بھی عیسائی بڑے سے بڑا، پادریوں کا عالم، وہ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آج ہمارے پاس جو انجیل ہے وہ سچی انجیل ہے۔ آج یہودیوں کا کوئی بھی بڑے سے بڑا پوپ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس جو تورات ہے وہ سچی تورات ہے۔ آج کوئی بھی داؤد علیہ السلام کی امت کا بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، سنیو تمہارے ایمان کی گواہی دینے لگا ہوں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ زبور جس طرح اتری تھی آج اسی طرح ہے۔ ان سے پوچھو بتاؤ تورات کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، وہ ڈاما ڈول ہوتے ہیں۔ انجیل کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، ڈاما ڈول ہوتے ہیں۔ زبور کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، ڈاما ڈول ہوتے ہیں۔ مسلمان سے پوچھو بتاؤ جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، تم پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، مسلمان کہتا ہے میں نہیں بتاؤں گا، اس کی گواہی تو خود اللہ دے رہا ہے۔ اللہ نے کیسے گواہی دی؟ قرآن کا پہلا سپارہ ہے، سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے، الف لام میم شروع ہوتی ہے، اللہ نے پہلے لفظ میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور پڑھنے والے اس یقین کے ساتھ پڑھ کہ تو اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے کلام میں بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلے صفحے پہ اللہ نے لکھ دیا، فرمایا اوے پڑھنے والے یقین سے پڑھ کہ تو اپنے اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے۔ جس طرح اس کی ذات میں کوئی شک نہیں اسی طرح کلام میں بھی کوئی شک نہیں، تو پھر مجھے کہنے دو اللہ کی ذات میں کوئی شک نہیں اسی طرح کلام میں کوئی شک نہیں، تو جب کلام میں شک نہیں تو کلام والے میں شک کہاں سے ہوگا؟ جس پر کلام اترا اس میں شک کہاں سے پیدا ہوگا؟ میرے دوستو بزرگوں، تورات بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جب تورات دی تو خلا کے عالم نے فرمایا موسیٰ یہ کتاب لے جاؤ
تو جانے تیری امت جانے، حفاظت ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ انجیل دی، فرمایا عیسیٰ انجیل لے جاؤ، تو جانے تیری امت جانے، حفاظت ہماری ذمہ داری نہیں۔ زبور دی، فرمایا داؤد زبور لے جاؤ، تو جانے تیری امت جانے، حفاظت کی ہماری گارنٹی نہیں۔ لیکن جب قرآن دیا نا مدینے والے مصطفیٰ کو، بولو تو صحیح نا یار، سبحان اللہ، قرآن دیا نا جب مدینے والے مصطفیٰ کو، تو قرآن نے فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، محبوب ٹینشن نہ لینا، ہم تجھے قرآن دیں گے لیکن حفاظت تو نہیں کرے گا، حفاظت خود تیرا رب فرمانے والا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت بھی ہم فرمائیں گے۔ تورات کی حفاظت اللہ نے نہیں کی، آج اصلی حالت پر نہیں، قرآن کی حفاظت اللہ نے کی ہے، جس طرح اترا تھا آج بھی پیور حالت میں موجود ہے، کوئی تبدیلی نہیں، نہ تو زبر کی نہ زیر کی۔ اور اس کی علاوہ بات سنیے، اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبی دنیا میں تشریف لائے اللہ کی طرف سے، کسی نبی کو اللہ نے ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 دیے، کسی کو 3 دیے، سارے نبی ایک طرف کرو، اکیلا بچا میرا مصطفیٰ، جس کا یہ میلاد ہے، سنی کھاتا ہے تو بولتا بھی ہے، مصطفیٰ کریم کا میلاد ہے۔ اس محبوب کی جب باری آئی، یا اللہ 1 دے گا 2 دے گا 4 دے گا، فرمان نہ محبوب آپ کو دے کر نہیں بھیجیں گے، آپ کو بنا کر بھیجیں گے، کیونکہ آپ کو بھی اگر دے کے بھیجیں گے تو آپ میں اور آدم میں فرق کیا رہ گیا پھر؟ موسیٰ کو ہم نے دیا، آپ کو بھی دیں گے تو موسیٰ میں مصطفیٰ میں فرق کیا ہے؟ محبوب فرق تو ہم کریں گے نا۔ حضرت موسیٰ کو ید بیضا کا معجزہ دیا، کیا کرتے تھے؟ اپنا ہاتھ ہے نا موسیٰ علیہ السلام، یہ بغل میں ڈالتے اور یہاں سے نکالتے تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوتا تھا۔ قرآن اللہ کا، دوبارہ ایسے اندر کرتے وہ اپنی اصلی حالت پر آ جاتا۔ ید بیضا کا معجزہ دیا، موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا دیا معجزہ، کیا وہ ڈنڈا تھا، کبھی وہ سانپ بن جاتا ہے، کبھی تکیہ بن جاتا ہے، کبھی ڈنڈا بن جاتا ہے، اور کبھی جو ہے سمندر پہ مارتے تو راستے بن جاتے ہیں، کبھی پتھر میں مارتے 12 چشمے پانی کے جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ بڑے کام نکالتے تھے، ان کو دے کر بھیجا، لیکن جب باری آئی مدینے والے مصطفیٰ کی، زہرا کے بابا کی، کعبے کے کعبہ کی، ماہ مدن کی، شاہ زمن کی، شمس الضحیٰ کی، بدر الدجا کی، حامی محمد کی، یاسین محمد کی، سراج محمد کی، منیر محمد کی جب باری آتی ہے، ابو بکر صدیق کے مرشد کی جب باری آتی ہے، سنیو سینے کا زور لگانا یار، جب آمنہ کے لال کی جب باری آئی، فرمایا مصطفیٰ ہم تجھے دے کر نہیں بھیجیں گے، بلکہ مصطفیٰ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک تجھے معجزہ بنا کر بھیجیں گے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا تیری شان یہ ہے اے مصطفیٰ، تو چلے گا تو معجزہ نظر آئے گا، تو بیٹھے گا تو معجزہ نظر آئے گا، تو چلے گا تو معجزہ بنے گا، تو بیٹھے گا تو معجزہ بنے گا، تو کھائے گا تو معجزہ بنے گا، تو پیے گا معجزہ بنے گا، تو سوئے گا معجزہ بنے گا، تو چلتا رہے گا، تیرا چلنا بھی اللہ قرآن میں معجزہ بناتا رہے گا۔ بولو بولو بولو، بات تو یہاں سے ثابت ہو گئی کہ قادری مسجد والے کھاتے ہیں نا گوشت کو تو پھر حلال بھی کرتے ہیں۔ ہاں یہ بات تو بالکل واضح، خدا کی قسم پچھلی دفعہ بھی ماحول ملا تھا، آج تو مجھے رنگ ہی الگ نظر آ رہا ہے۔ اللہ تمہاری جوانیاں سلامت رکھے۔ توجہ سے، میرے نبی کا بال بھی معجزہ، وہ معجزہ کیسے؟ خالد بن ولید سرکار نے اپنے بال ترشوائے حج کے موقع پر، صحابہ کو حضرت ابو طلحہ انصاری کو دیے، اقسمہ بین الناس، بخاری کے الفاظ، فرمایا ابو طلحہ جا کے صحابوں میں تقسیم کر دو۔ نبی کے منہ مبارک سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اگر کچھ نہیں ہوتا تو نبی کیوں تقسیم کرواتے بیٹا؟ خود تقسیم کروا رہے ہیں۔
اور میں نے کہا جہاں سرکار کے منہ مبارک ہوتے ہیں وہاں فرشتے زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. تم نے کیا سمجھا ہے؟ وہ میرے محبوب کا بال ہے اور یہ زندہ ہونے کی نشانی ہے. تیرا میرا بال جسم کا توڑ یا داڑھی کا توڑ زمین پر کھڑا کر، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. لیکن جن کے پاس بال ہے ان سے پوچھ، جس ڈبیا میں بال ہے بغیر سہارے سیدھا کھڑا ہوا ہے، اور بال اگر جھک بھی جاتا ہے تو سایہ نہیں ہوتا. اور میں نے کہا جس نبی کے بالوں کا سایہ نہیں اس کی ذات کا سایہ کہاں؟ بولو بولو یار سبحان اللہ. کہنے والے نے کہا کہ ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں. شعر سنو، شعر مزہ آئے گا. کرتے ہیں احترام جنازے کا اس لیے. مجھے لگتا ہے بیٹری ختم ہو گئی تمہاری. کرتے ہیں احترام جنازے کا اس لیے کیونکہ وہ جا رہا ہے دیکھنے. کون؟ جس کا جنازہ ہے وہ جا رہا ہے دیکھنے. تمہارے مرے تو سالوں شکل و پیشانی نہیں جاتی، تمہارے مرے جہاز میں تو شکل پہچانی نہیں جاتی. وہ ہمارے مرتے تو ہم پہلے غسل بھی دیتے بیری کے پتوں سے، کافور کی خوشبو بھی لگاتے ہیں، عطر بھی لگاتے ہیں اور نام بھی لکھتے ہیں، سفید لباس بھی پہناتے ہیں. کیوں؟ کرتے ہیں احترام جنازے کا اس لیے وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا، وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا، وہ جا رہا ہے دیکھنے. بولو ہائے ہائے. او قادری والو تمہاری مہربانی ہے جو ساڑی آواز چنگی آ رہی ہے. پنجابی میں ہو نہیں لیکن مجھے بڑا شوق ہے. آؤ بات کی طرف جو میں کرنے لگا ہوں. حضرت موسیٰ کو دے کر بھیجا اور میرے مصطفیٰ کو بنا کر. بات یہ کر رہا تھا سرکار کے بال خالد بن ولید کی ٹوپی میں. ایک جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی گر گئی. اللہ کی قدرت، جب بھی حضرت خالد بن ولید کو سرکار کا بال ملا نا، جب حضرت ابو طلحہ انصاری نے تقسیم فرمائے، انہوں نے کیا کیا، گھر پہ گئے وہ بال اپنی ٹوپی میں سلوا لیا. گھر والی نے کہا یہ ٹوپی میں بال؟ فرمایا یہ ٹوپی میں جنگ میں پہن کے جاتا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے امید ہے کہ ایک بال بھی اگر ٹوپی میں رہے گا میں کبھی بھی جنگ ہار نہیں سکتا ہوں. یہ صحابی کا ایمان ہے. وہ کدھر گیا وہابی جو کہتا کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا. اور میں نے کہا نبی کا ایک بال اتنا طاقتور ہے تو نبی کی ذات کتنی طاقتور ہے. چھوڑ دے دو نمبروں کے پاس بیٹھنا. اعلیٰ حضرت کے غلاموں کی مجلس میں تجھے سکھائیں گے مصطفیٰ کی شان کیا ہے. ہم تو لفظ بھی اتنی سوچ سوچ کے بولتے ہیں کہ کوئی لفظ ویسا نہ ہو کہ ہم سے منہ سے نکلے اور سرکار کی بے ادبی ہو جائے. ہم تو یہاں بیٹھ کر بھی گھبرا، ہماری روح کانپتی ہے کہ یہ ممبر سرکار کا ہے. پاؤں یہاں چڑھا چڑھا کے بڑ 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 کرنے سے کام نہیں بنتا. اوے ممبر پر بیٹھ کر بات وہ کیا کر جو قرآن میں یا پھر حدیث میں ہے. بتا رہی ہے سمجھ میں؟ سنو میری بات، حوصلہ پیدا کرو، حوصلہ. اور خصوصاً غلام فرید نورانی کی تقریر سننے کے لیے حوصلہ پیدا کیا کرو. 2 نمبر آدمی کو اس کو تو ہاضمہ ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے.
الحمدللہ ثم الحمدللہ. بات یہ کر رہا تھا، سلوائے ٹوپی میں ٹوپی پہنی، جنگ میں گئے، ایک جنگ کے اندر ان کی ٹوپی گر گئی. ٹوپی ڈھونڈنے کے چکر میں اتنا خطرناک وار کیا کہ کئی کافروں کو جہنم میں پہنچا دیا. صحابہ کرام نے کہا خالد یہ کون سا طریقہ ہے؟ ٹوپی گر گئی تو اچھا صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ ٹوپی میں سرکار کے بال ہیں. خالد یہ کون سا طریقہ؟ اتنی زور سے اتنے لوگوں کو تو نے مار دیا ٹوپی کے چکر میں. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں ٹوپی کے چکر میں نہیں، ٹوپی میں جو بال تھے اس کے چکر میں. کیوں کہ میں کافی دیر سے سوچ رہا ہوں کہ سر پہ ٹوپی نہیں ہے، کافی دیر سے تلواریں چلا رہا ہوں لیکن مجھے کامیابی نہیں ہو رہی، فتح نہیں ہو رہی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ٹوپی میں نے ڈھونڈی، ٹوپی اٹھا کے میں نے سر پہ رکھی، اللہ کی قدرت، اسی وقت اللہ نے مجھے فتح عطا فرما دی ہے. اسی وقت جنگ کی کامیابی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی. اور بھائی میرے نبی کا اگر ایک بال بھی جنگ میں چلا جائے تو جیت مسلمانوں کی ہوتی ہے. تو بتاؤ جس جہاد میں خود میرے مصطفیٰ گئے ہوں، جس جہاد میں خود رسول اللہ خود گئے ہوں، نہیں تو جا کے بدر کا مارکا دیکھو، حنین کا دیکھو، خود سرکار گئے تھے. غزوہ احد دیکھو، خود سرکار گئے تھے، وہاں جا کے لڑ رہے تھے اور دشمنوں کا مقابلہ کر کے بتا رہے تھے اگر دین پر کوئی انگلی اٹھائے تو آگے بڑھ کے جہاد کرنا میرے صحابہ کا بھی طریقہ، خود تمہارے نبی مصطفیٰ کا بھی طریقہ ہے. حجروں میں گھس کے حلوے کھانے سے کام نہیں بنتا، دین کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. بابا جی دین قربانی مانگتا ہے. ایسے ہی امام حسین کا نام آج نہیں لیتے لوگ. امام حسین نے سارا کنبہ کٹوا دیا. آخر میں یزید بولا دیکھ سب کچھ چھوڑ دوں گا تو بیعت کر لے. میرے حسین نے فرمایا میں غدار نہیں، یہ ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں دے سکتا جو ہاتھ میں نے نانا کے ہاتھوں میں دیا ہے. یہ ہاتھ غدار کے ہاتھوں میں نہیں، تو غدار ہے، میں تیرے ہاتھ میں نہیں. اس نے کہا پھر کاٹ دوں گا. فرمایا اتنے کٹوا دیے، میں کٹوں گا کون سی بڑی بات ہے، اور میں اگر شہید ہوں گا تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہے. اے حسین کیوں؟ فرمایا جب میں پیدا ہوا تھا نا تو جبریل امین آئے تھے میرے نانا کے پاس، میں اپنے نانا کی گود میں تھا تو جبریل امین نے کہا رسول اللہ مبارک ہو بیٹا پیدا ہوا، لیکن مبارک کے ساتھ یہ بھی آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جو آج آپ کے لیے پیدا ہوا کل یہی کربلا میں کاٹا جائے گا. یہ مصطفیٰ کی امت کا پہلا ایسا شہید ہے کہ جس کی ولادت کے ساتھ شہادت کی خوشخبری بھی، شہادت کی بشارت بھی ساتھ ساتھ آئی ہے. یہ پہلا حسین ہے کہ جس کی خوشخبری بھی آئی ولادت کی اور بشارت کی، اس کی شہادت کی خبر بھی ہاتھ کی یاد آ گئی. میرے آقا کو پتا تھا کہ حسین شہید ہوگا لیکن کبھی میرے نبی نے دعا نہیں فرمائی اللہ عذاب ٹال دے، یہ مصیبت ٹال دے. مولا علی کو پتا تھا یہ شہید ہوگا، کبھی مولا علی نے ہاتھ نہیں اٹھائے. فاطمہ کو پتا تھا شہید ہوگا، کبھی فاطمہ نے ہاتھ نہیں اٹھائے. حسین کو پتا تھا مجھے کاٹا جائے گا، کبھی حسین نے نہیں کہا کہ نانا میرے لیے دعا کرو. کیوں؟ اس لیے امام حسین کو پتا تھا اگر میرے نانا کا دین میری شہادت کے بعد زندہ رہے گا تو حسین کہتے ہیں آقا میں بھی شہید ہوں گا، میرے بچے بھی شہید ہوں گے، سارا خاندان شہید کر کے ہم تو چلے جائیں گے لیکن قیامت تک تیرا دین باقی رہے گا، تیرا اسلام باقی رہے گا. ہم رہے نہ رہے لیکن آقا تیرا دین باقی رہے گا. مجھے بتاؤ امام حسین جب مدینے سے مکہ سے چلے تھے، اور سنیے توجہ ہے نا آپ کی، تھکے تو نہیں ہے؟ فرنٹ سیٹ والو آواز تو نکالو. امام حسین پر پانی بند کیا گیا، اور مجھے کوئی ذرا ہی بتائے پانی کیوں بند کیا گیا تھا؟ بتاؤ نا، حسین کا لنگر تو نے نہیں کھایا کیا محرم میں؟ تو حسین کی باتیں تو یاد رکھا کر یار. شربت تو پی جاتا حسین کے نام کا، پانی تو ہضم کر جاتا، بریانی تو ہضم کر جاتا، باتیں نہیں پتہ تجھے حسین کی. بول تو صحیح، پانی کیوں بند کیا تھا؟ پانی اس لیے بند کیا تھا، اب میں جملہ دینے لگا خدا کی قسم کلیجی پھیپڑے کی طاقت سے، اگر تو چھل کے بھی بولے جملے کا وزن کم نہیں ہوگا، اتنا بھاری جملہ دینے لگا ہوں. اللہ میرے بھائی تیمور کو خوش رکھے. جان میں ساؤنڈ میں جب جان ہو تو پھر اندر سے خود ہی آواز آتی ہے. بولو 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 اونچی آواز سے. میں جملہ دینے لگا ہوں بڑا قیمتی اور بڑا جاندار جملہ میرا آنے لگا ہے، توجہ سماعت کیجئے. پانی امام حسین پر کیوں بند کیا تھا؟ اس لیے بند کیا تھا کہ نہ پیئیں گے نہ جئیں گے. پانی کیوں بند کیا تھا؟
نہ پیئیں گے نہ جئیں گے. تو میں نے کہا دیکھ پھر حسین نے کیسا امتحان پاس کیا. چشمے فلک نے نظارہ دیکھا, زمین نے نظارہ دیکھا, کائنات کے ذرے ذرے نے نظارہ دیکھا. اور جو کربلا کے اندر پانی پی رہے تھے وہ پیتے پیتے بھی مر گئے, اور جنہوں نے نہیں پیا وہ آج تک بھی زندہ ہے. نہ پیئیں گے نہ جئیں گے. تو میں نے کہا جو پی رہے تھے وہ پی پی کے بھی مر گئے, اور جنہوں نے نہیں پیا وہ شہید ہونے کے بعد بھی نیزے پہ قرآن سنا رہا ہے. تم نے کیا سمجھا کہ نہر فرات بند کر دو کہ پانی نہیں ملے گا؟ اور بھائی وہ زمین پر ٹھوکر مارے, کربلا میں پانی پانی کر دے. کیوں؟ کوئی کہے کہ جی مولانا صاحب دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا سن, یہ مولوی تو ایسا بغیر دلیل کے بات ہی نہیں کرتا ہے. دلیل پہلے ہوتی ہے, بعد میں نکلتی ہے. کہ دلیل کیا ہے کہ اگر امام حسین ٹھوکر مارتے تو پانی نکل جاتا. میں نے کہا مجھے بتا, ہند کا ولی خواجہ غریب نواز, چشتی, سنجری اجمیری, جسے مدینے سے میرے مصطفیٰ نے بھیجا. غریب نواز کہتے آقا میں مدینہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. میرے آقا نے فرمایا کیوں میرے بیٹے؟ کہا آقا اس لیے کہ میں صبح شام یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا روزہ رہے. سوؤں تو گنبد خضرا کو دیکھوں, اٹھوں تو گنبد خضرا کو دیکھوں, آپ کی چالی سامنے رہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا معین الدین تیری دین کو ضرورت ہے, ہندوستان چلا جا. کیوں؟ فرمایا یہاں رہے گا, صرف میرے روزے کو دیکھے گا. ہندوستان چلا جائے گا, روزانہ دہلی میں خود وہاں کے تجھے زیارت عطا فرماتا رہوں گا. یہاں تو صرف روزے کو دیکھے گا, ہندوستان میں خود آؤں گا. جا ہندوستان. اب میں بات کرنے لگا ہوں. خواجہ غریب نواز اجمیر آئے, اپنے مرید کو ڈبہ لے کے بھیجا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ. مرید جی وضو کرنا ہے نماز کے لیے. مرید جاتا ہے, آنند ساگر پر بادشاہ کی فوج کھڑی ہے. اس نے کہا پانی نہیں ہے. مرید واپسی آیا, حضرت صاحب پانی نہیں دے رہے. خواجہ غریب نواز نے فرمایا ایسا کرو جاؤ, کسی سے بات نہیں کرنا, نہ گارڈوں سے, نہ پولیس سے, نہ آفیسر سے, نہ ایجنسیوں سے, نہ دریا سے, کسی سے بات نہیں کرنا. میرا یہ کٹورا ہے نا, میرا یہ کٹورا, میرا یہ کٹورا, میرا, توجہ کر, میرا یہ کٹورا لے کے چلا جا, پانی کے سامنے لے کر کھڑا ہو جا. کسی سے کچھ نہیں کہنا, صرف اتنا کہنا اے پانی چل تجھے خواجہ بلا رہا ہے. ہائے ہائے ہائے, اے پانی چل تجھے خواجہ بلا رہا ہے. وہ مرید جاتا ہے, اپنا آسا سامنے لے کر کھڑا ہوتا ہے, اور اتنا کہا, وہ بندے کھڑے پولیس والے, انہوں نے کہا اے تجھے منع کیا ہے نا کہ پانی نہیں ہے؟ اس نے کہا تم سے نہیں مانگا, میرے پیر نے سکھا کے بھیجا ہے. بولو جو پیر والا, بولو تو صحیح نا یار. مجھے میرے پیر نے سکھا کے بھیجا, چپ کر جاؤ, شٹ اپ, شٹ یور ماؤتھ. چند جملے ہیں اسے, بولو تو صحیح نا یار. اوے بول دو سبحان اللہ اونچی آواز سے. میں جاؤ, چپ ہو جاؤ. وہ آنند ساگر کا لے کر کھڑا ہو گیا کٹورا, اے پانی تجھے خواجہ بلا رہا. اتنا کہنا تھا, پورے دریا کا پانی چھوٹے سے کٹورے میں آ گیا. وہ لے کر آ گیا, سارا دریا سوکھ گیا. سارے وہاں کے لوگ پریشان ہو, جانور کے پانی نہیں, ہمارا پانی نہیں, یہ ہے وہ ہے, پریشان ہے. میں نے کہا اور چھیڑ اللہ کے ولی کو. بیٹا چھیڑے گا تو پھر بچے گا نہیں, ولی ولی ہوتا ہے. وہ کسی چیز پہ اڑ جائے نا, میرے نبی فرماتے واللہ لا برا, اللہ کے ولی کی شان یہ ہے اگر وہ کسی چیز کی زمین پر قسم کھا کے اڑ جائے کہ مولا یہ تو ہو کر رہے گا, سرکار فرماتے اللہ تعالیٰ پھر وہ کر کے رہتا ہے. اگر ولی کوئی کسی بات پہ اڑ جائے تو یہ شان خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. وہ اگر ہاتھ اٹھائے تو پھر کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ہائے ہائے, دماغ میں مواد بہت ہے لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. آؤ اپنی تقریر کی طرف سمیٹنے کی طرف چلتا ہوں. بات یہ ہے خواجہ غریب نواز نے سارا آنند ساگر منگوا لیا. کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ بھائی خواجہ غریب نواز کون ہے؟ بھائی امام حسین کی اولاد ہے, سید زادہ ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اتنے سالوں کے بعد
امام حسین کی نسل میں پیدا ہونے والا کٹورے میں پانی بھر سکتا ہے؟ سنیو، جملہ دینے لگا ہوں، جاگ رہے ہیں تو ہاں حوصلہ رکھو، جملہ بڑا تگڑا آنے لگا ہے۔ خدا کی قسم یاد رکھو گے کہ شاہ منورانی صدیقی کا مرید آیا تھا۔ جملہ سن میرا، خواجہ غریب نواز کو کوئی کہہ سکتا ہے ادھر سے کٹورے میں پانی کیسے بھر لیا؟ بھائی وہ خواجہ غریب نواز تو بیٹا پوتا امام حسین کا، زین العابدین کی نسل میں سے، تو اتنے سالوں کے بعد پوتا اپنی کرامت سے سارا پانی منگا سکتا ہے، تو امام حسین کو تو ذرا بھر بھی پانی نہیں تھا، کیا حسین پانی نہیں مانگ سکتے؟ کوئی پھری ہوئی کھوپڑی جس کے میٹر یہ زیادہ ہو یا کم ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے نا کہ بھئی خواجہ تم سنیوں بیان کرتے ہو کہ خواجہ غریب نواز نے کٹورے میں آنا ساگر بھر لیا، یا پتہ نہیں روایت جھوٹی ہے تم جھوٹے ہو؟ کیوں بھائی نبی کا جو نواسا ہے امام حسین، اس کی اتنے سالوں کے بعد 400-500 سالوں کے بعد اس کی نسل میں بیٹا ہے، آنا ساگر کے کٹورے میں، ایک چھوٹے سے کٹورے میں آنا ساگر کا دریا بھر لے، اور تم کہتے ہو کہ یزید نے پانی بند کر دیا؟ تو پوتے پہ اتنا کرامت والا ہے تو دادا کی کوئی شان نہیں؟ میں نے کہا بابا شان سب کی اونچی ہے، لیکن بات یہ کہ مختلف سب کی ڈیوٹیاں الگ الگ ہوتی ہے، ڈیوٹیاں الگ ہوتی ہے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ سمجھ میں نہیں آئی؟ اور میں نے کہا سمجھ میں آتی تو سننی نہ ہوتا تو؟ بولو تو صحیح نا یار، سبحان اللہ۔ کہنے لگا مجھے سمجھ میں نہیں آئی، میں نے کہا ہاں میں تجھے سمجھا دیتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز یہ پوتا ہے امام حسین کا، خواجہ غریب نواز نے کٹورے میں آنا ساگر بھر لیا، حسین نے پانی نہیں بھرا، کیوں؟ اس لیے میں نے کہا اجمیر کے اندر خواجہ غریب نواز گئے تھے دین پھیلانے کے لیے۔ بولو تو صحیح، خواجہ غریب نواز گئے تھے دین پھیلانے کے لیے، حسین گئے تھے دین بچانے کے لیے۔ اور جب دین پھیلایا جاتا ہے وہاں کرامتیں دکھائی جاتی ہے، اور جہاں دین بچایا جاتا ہے، جہاں پر دین پھیلایا جاتا ہے وہاں کرامتیں دکھائی جاتی ہے، اور جہاں دین بچایا جاتا ہے وہاں کرامت نہیں، وہاں شہادت پیش کی جاتی ہے۔ اگر دین پھیلانا ہو تو وہاں پر کرامت دکھائی جاتی ہے، لیکن جہاں دین بچایا جائے وہاں کرامت نہیں، شہادت پیش کرنی پڑتی ہے۔ شہادت کے ذریعے تو مجھے بتاؤ، آج حسین چلے گئے لیکن ہر گھر میں حسین ہے یا نہیں ہے؟ مولویوں کی تقریر نہیں سنتے؟ ممبر پہ بیٹھے یزید رحمت اللہ علیہ، یزید رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے کہا آپ اپنا شجرہ کیوں کھول لیں ہمارے سامنے؟ ہمیں پتہ ہے۔ ہمارے سامنے شجرہ نہیں کھولو، یہ آپ کی دین ہے، یہ ہمیں بتا رہی ہے آپ کون ہے۔ یہ دیکھو ہمارے سامنے شجرہ نہیں کھولو، اس کا دفاع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یزید نے تو امام حسین کو مارا نہیں، اس نے تو حکم نہیں دیا تھا۔ ابے بھائی تجھے کس نے بولا کہ میں یہ بات چھیڑ ممبر پر بیٹھ کر؟ امت کے اندر کیوں اختلاف پھیلاتا ہے؟ تجھے بٹھایا ممبر پہ، یہ نانا کا ممبر ہے تو نواسے کی بات کر صرف، بس۔ تجھے کیا یزید سے ملے گا جو تو اس کی بات کر رہا ہے یہاں پر؟ اور سنیو، یزید کی آڑ میں کبھی بھی حضرت امیر معاویہ کو غلط نہیں کہنا۔ ہر صحابی نبی جنتی، جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، جنتی۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ حضرت امیر معاویہ کو کبھی بھی ٹارچر نہیں کرنا، چاہے ابو سفیان ہو۔ ابو سفیان تو جنگ عہد میں لڑنے آئے تھے، سرکار کے گھر پہ آئے تو سرکار کی بیوی نے بستر کھینچ لیا تھا۔ میں نے کہا وہ سب باتیں ایمان لانے سے پہلے کی ہے، جب وہ ایمان لے آئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو میرے نبی کا صحابی ہے، اور ہر میرے نبی کا صحابی ہمارے سر کا تاج ہے، ہر صحابی جنتی ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پیچھے والی بات چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے کہ پیچھے وہ کیا تھے اور یہ کیا تھے، ورنہ اگر میں تجھے بولوں کہ تو مومن ہے تو بتا تیرے ایمان کی دلیل کیا ہے، تو کدھر جائے گا پھر؟ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو مومن ہے؟ وہ ہے ابو سفیان تو وہ ہے کہ جس کو مومن میرے رب نے قرآن میں کہا ہے۔ امیر معاویہ وہ ہے جس کو جنتی میرے رب نے قرآن میں کہا ہے۔ تو بتا تجھے اللہ نے جنتی کہا ہے جو تو بکواس کرتا صحابہ کے بارے میں؟ بتا رہی ہے کبھی ان کی صحبت نہیں اپناؤ۔ جو صحابہ اہل بیت کے بارے میں ہم سننی ہے، ہمارا سینہ چیرو، دل باہر نکالو، بیچ میں چیرا مارو، خدا کی قسم ایک ٹکڑے پر عزت صحابہ لکھی ہے، دوسری پر عزت اہل بیت لکھا ہوا ہے۔
صحابہ بھی ہمارے سر کے تاج ہے، میرے آقا کی اولاد بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ اور دعا دو الیاس قادری بابے کو کہ جس نے کھٹمل مار اسپرے دے دیا، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ ابو سفیان جنتی کیسے؟ میں نے کہا یزید کی طرف سے حور آئے تھے نا، حضرت حور امام حسین کی بارگاہ میں، حور نے کہا کہ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ پہلے تو وہ یزید کی طرف تھے نا حضرت حور، امام حسین کے پاس یزید کو، یزید نے بھیجا امام حسین کے پاس، اس نے آ کے دنیا کایا پلٹی، کس طرح معاملہ تو وہ الگ بات ہے، میں صرف پوائنٹ دینے لگا ہوں۔ حور نے کہا کہ بھائی مجھے معافی مل سکتی ہے؟ میرے حسین نے فرمایا رحمت اللہ عالمین کا نواسا معافی کیسے نہیں ملے گی تجھے؟ بول کیا بات ہے؟ کہ میں معافی چاہتا ہوں۔ حسین نے فرمایا صرف معافی نہیں، تجھے حسین کی بارگاہ میں آنے سے دو انعام ملیں گے، پہلا انعام تجھے معافی بھی ملے گی، دوسرا انعام اللہ نے تجھے جنت بھی عطا فرما دی ہے۔ اب میرا جملہ سنو صحابہ کی عزت پر، میں نے کہا جو حر یزید کی صف سے نکلے، جہنم کی صف سے نکلے، جنتی کی صف میں آ جائے، امام حسین کے پاس آ جائے، وہ جنتی ہو سکتا ہے۔ تو حضرت ابو سفیان کفر چھوڑ کر مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ کے کلمہ پڑھے تو وہ جنتی کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جس کو میرے نبی نے کلمہ پڑھایا وہ جنتی کیسے نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ حضرت ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک ہر میرے نبی کا صحابی سچا ہے۔ کس کس کا عقیدہ ایمان ہے؟ آس پاس دیکھ لینا کوئی کرونا وائرس کی بیماری تو نہیں بیٹھی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے نا؟ صحابہ ہماری جان ہے، اہل بیت ہمارا ایمان ہے، اور سنی وہ جو سب پہ قربان ہے۔ بتا رہی ہے سمجھ میں؟ تو میں نے دیکھو ابھی گھنٹہ میرے کو پورا ہو گیا، اور بات میں نے کی صرف بال مبارک کی، ایک بال کی بات ہوئی ہے، بال گھنٹہ میرا پورا ہو گیا، اور آپ کی چونکہ بیٹری ویسی ختم ہو گئی۔ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، آقا کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹے اور بھوکے رہتے تھے وہ اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ چلو جی تقریر کرتے ہیں ختم۔ ایک حدیث آخری سنیے موضوعات پر، تو مجھے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ موقع ملے گا، پھر انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے۔ بات اتنی ہے، یہ ذکر ہماری زندگی ہے، سرکار کا ذکر ہماری، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ہمارا ایمان ہے جب تک خاک ہو جائیں عدو جل کر، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ اس حدیث کے ساتھ اپنی تقریر ختم، اور تقریر ختم سے پہلے چلو بعد میں بتاؤں گا، بولو تو صحیح، بولو تو صحیح۔ اگر موڈ نہیں ہے آگے چلنے کا کوئی بات نہیں، اجازت دو تو مجھے بھی سفر کرنا آگے۔ پڑھ دوں حدیث؟ حضرت پہلا سپارہ سورہ بقرہ قرآن مجید، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا، عصا مبارک، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا ایک بات اور سنو، یہ بات میری نہیں ہے، میں نے کسی عالم سے سنی ہے نا، کوئی سمجھے کہ علامہ صاحب کی بات ہے، منبر رسول ہے، میں نے کسی سے سنا ہے، لیکن بات چونکہ اچھی لگی تو کسی کی بات اچھی لینا کوئی منع نہیں ہے۔ کوئی علم کتابوں سے نکلتا، کوئی علم سننے سے حاصل ہو جاتا ہے۔
وہ سنے، وہ عالم صاحب نے بات کی کمال کر دیا خدا کی قسم. ہم اکثر ہمارے یہاں پر نور و بشر کے جھگڑے چلتے ہیں نا. سرکار نور نہیں تھے، بشر تھے. بھائی میں اگر کہوں کہ میرا نبی نور ہے، کو کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، قبض ہو سکتی ہے، مروڑ پیدا ہو سکتی ہے. آج کل تو دوائیاں بھی نہیں ملتی ڈاکٹروں پر، تو میں اس لیے کسی کو نہیں چھیڑتا. لیکن میں اپنے نبی سے پوچھتا یا رسول اللہ آپ بتائیے آپ نور ہو یا کیا ہو؟ تو میرے نبی فرماتے اول ما خلق اللہ نوری، فرمایا اللہ نے سب سے پہلے ساری کائنات سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. یہ سرکار فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ نور. یا رسول اللہ آگے وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نوری، فرمایا ساری کائنات کو اللہ نے میرے نور سے بنایا ہے. جب ہر چیز تیرے نور سے بنی تو تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ نور والا آیا ہے. وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نوری. اے رسول اللہ وہ ہمیں ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نبی نور نہیں بشر ہے. آقا آپ بتاؤ آپ کون ہیں؟ تو میرے نبی کی حدیث پوری کیا ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے ہر چیز سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نوری، پھر ہر چیز میرے نور سے بنی. وَأَنَا، حدیث کا آخری جملہ وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ، فرمایا لوگوں سنو میں اللہ کا نور ہوں. خدا کی قسم تمہیں سننے کا ڈھنگ آتا ہے. ہائے ہائے خدا کی قسم، میری مسجد والا ماحول مجھے نظر آتا تمہارے اندر ماشاءاللہ. وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ، میں اللہ کا نور ہوں. اب جب وہ جو نور بن کر ہے وہ کہہ رہے میں نور ہوں، تیری مانوں یا اپنے نبی کی مانوں؟ پھر چل پر ایک طرف ہو جا، دوبارہ اب نہیں بولنا. میرا نبی نور کے جہان میں نور ہے، ہم بشریوں کے جہان میں بشر ہے. اگر میرا نبی ہمارے درمیان بھی نور ہوتا تو ہمیں دیتا کون؟ ہم نور سے تو لے نہیں سکتے، نور تو ہمیں جلا دے گا. تو بشر بن کے آئے، ہمیں دیا. اللہ نے جب بلایا تو نور بن کے بلایا. محبوب نور بن کے آ جا، نور بن کے مجھ سے لے جا، بشر بن کے میری مخلوق کو عطا فرما دے. تو وہ نور بھی ہے، بشر بھی ہے، تجھے بھوگنے کی اجازت نہیں ہے. میرے حضور فرماتے میں نور ہوں. خدا کی عزت کی قسم اس سنی کا دل روشن ہے میرے آقا کے نور کی برکت سے، اللہ کے گھر روشن ہے سرکار کی برکت سے. اوے بابڑے تیری شکل پر اگر اندھیرا ہے اس لیے کہ تو نور نہیں مانتا. دیکھ سنیوں کے چہرے کیسے چمک رہے ہیں. ان کے چہرے پہ چمکنے کی وجہ یہ ہے یہ میلاد کا موسم ہو یا کوئی بھی موسم ہو، سنی ہر موسم میں کہتا ہے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام. ہائے 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 صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے دوست و بزرگوں، ہمیشہ ادب والوں کی محفل میں بیٹھو اور ادب والے علماء سے دوستی رکھو کہ جو ہمیں اپنے بڑوں کا ادب سکھاتے ہیں. اور جتنا ادب اہل سنت کے پاس ہے دنیا چھان مارو کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن چند مولوی بیگرت ہیں ہمارے، چند پیر بیگرت ہیں ہمارے پاس جو ہمارا مسئلہ خراب کرتے ہیں. ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں، ہمارا تو کام ہے. میں تو یقین کرو جب کسی پیر کو ٹائم دیتا ہوں پریشان ہو جاتا ہوں، وہاں جا کے بولنا کیا ہے مجھے، اس کی اصلاح کروں یا کیا کروں؟ مجھے دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ بات کیا کروں وہاں جا کے. تو نے اس کے پیر کے نام پر مسلک کو بدنام کیا کہ دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، کوئی دوسرے فرقے کا ہم سے پوچھتا بولو دیکھو یہ سنی ہے. اور بھائی کوئی پیر صاحب گدھے پہ بیٹھ کی جائے تو کہ سنی لکھا ہوا، وہ گدھے کے ماتھے پہ لکھا ہوا سنی ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ کوئی پیر عورتوں کے شرارے پہن کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی جو ہے اللہ معاف فرمائے نیٹوں پر تصویریں دیکھتے رہتے ہیں آپ، کوئی کھوتے پہ بیٹھا تو کھوتا علی سرکار، کوئی جو ہے ننگا پھرے تو ننگی سرکار، کوئی ٹوفی کھائے تو ٹوفی والی سرکار، کوئی چینی زیادہ کھائے تو چینی والی سرکار. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے کہا ان ساری سرکاروں کو لے جاؤ گدو چوک پر،
وہ سرکار لاؤ یہاں پر کہ جو شریعت اور حدیث کا پابند ہو. یہ لو. تم سے بھی کہتا ہوں ایسے لوگوں کے پاس جایا کرو جس کا عقیدہ اعلیٰ حضرت والا ہے. کتنے پیر ہیں جو اعلیٰ حضرت کے پلیٹ فارم پہ کھڑے, مجھے بتاؤ. وہ تو چڑھتے ہیں اعلیٰ حضرت کے نام سے. میں نے کہا کوئی پیر ہو, مولوی ہو, سید ہو, مفتی ہو, عالم ہو, شیخ الحدیث ہو, جو بھی اعلیٰ حضرت کی پٹری سے اترا ہے وہ تباہ ہوا ہے, تباہ ہوا ہے. جا کے اب اس کو دیکھ لو, اس کا عقیدہ خراب ہوا ہے. آج تک پیر وہی سچے چل رہے جن کی پٹری اعلیٰ حضرت والی چل رہی ہے. تم نے کیا سمجھ رکھا میرے امام کو؟ خدا کی عزت کی قسم سنیو, ہوش کے ناخن لو, اپنے اندر اصلاح پیدا کرو, اپنے عقائد سیدھے کرو. اور علامہ اقبال کہتا ہے کہ لباس خضر میں پھرتے ہزاروں راہزن, اگر تجھے جینے کی تمنا کوئی پہچان پیدا کر. جو سب کو اتار کے پھینک دے تو بولے یہ تو پوچھا ہوا ہے, اور جو 2 سے 4 پہن لے بولے یہ اس سے زیادہ پوچھا ہوا ہے. روٹی آپ کے گھر کھائے, روٹی میرے گھر کھائے. حضرت صاحب نماز نہیں پڑھی, میں نماز تو مکہ میں پڑھتا ہوں. میں نے کہا بھائی کرونا وائرس چل رہا, فلائٹیں تو بند ہے. آپ کس گاڑی میں جا رہے ہیں عمرے پر؟ مدینے میں سرکار بیٹھے رہتے تھے نا. آپ تھوڑی باہر والوں تھوڑی سی مہربانی فرماؤ, ڈسٹرب نہیں کرو یار. مدینے میں سرکار ہوتے تھے, ابو بکر صدیق ہوتے تھے, نہیں ہوتے تھے؟ توجہ نہیں آپ کی. ابو بکر, تو مجھے بتاؤ کبھی ابو بکر صدیق نے یہ جملہ کہا کہ میں روٹی سرکار کے پاس کھاتا ہوں, نماز مکے میں جا کے پڑھتا ہوں؟ تو کیا ابو بکر سے بڑا بھی کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ تو یہ لانتی کہاں سے آ کے بیٹھ گئے یہاں پر؟ یہ کون سے دعوے؟ اور ہمارے لوگ جی ہمارے جو ہے پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے. میں جہاں گاڑی پہ سفر کر رہا تھا پروگرام کے لیے باہر شہر میں, تو وہ ڈرائیور گاڑی چلا رہا, وہ کسی کا مرید ہوگا. اچھا اس کو نہیں پتہ یہ مولوی تقریر کرتا ہے کیا. وہ سفر گاڑی پہ کرایہ پہ لی تھی میں نے گاڑی, اور چلا گیا. پروگرام والوں نے منگایا تھا مجھے. تو میں جب گیا تو وہاں پر پہنچا, بیان کیا, اس نے بیان سنا. واپسی جب گاڑی میں آ رہا تھا بولا مولوی صاحب بیان بڑا اچھا کیا ولیوں کے بارے میں, لیکن میں بھی جس پیر کا مرید ہوں وہ بھی بڑا جاندار ہے. میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا؟ کہ ہمارے پیر صاحب وہ سگریٹ پیتے پوری ایک سانس کے اندر. خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, یہ میں نے وہ کرامت دیکھی اپنے پیر صاحب کی. میں نے کہا بھائی تو مجھے جلدی گھر پہنچا, تو جو مجھے اس سے بڑا پوچھا ہوا لگ رہا ہے. بولو تو صحیح نہ یار. سبحان استغفر اللہ العظیم لا حول ولا قوت. نشہ تو اسلام میں حرام ہے, اور جو حرام کام کرے وہ پیر ہوتا ہے؟ منگل تو ہو سکتا ہے, پیر نہیں ہو سکتا ہے. اور ہم پیروں کو مانگتے, منگلوں کو نہیں مانتے. یہ میرا کام ہے آپ کو سمجھانا. اپنی اصلاح کرو. آج کے دور میں اگر کوئی تم پیر دیکھنا نہ, جاؤ بابا قادری الیاس قادری کو دیکھ لو جا کے. تمہیں چھوڑو دوسروں کو, خدا کی قسم جا کے ادھر چلے جاؤ, مرید ہو جاؤ. تمہارا ایمان بھی بچے گا, تمہارا عقیدہ بھی بچے گا انشاءاللہ. کوئی بندہ کہے کہ میں کسی کا مرید نہیں, مجھے پیر صاحب نہیں ملتا. میں نے کہا پریشان ہوتا چلا جانا یار جا کے. کیوں تو پریشان ہو رہا ہے؟ اور کوئی دوسرا نہیں ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں امام صاحب تعویذ بنا دو. میں نے کہا بھائی میں تعویذ بناتا نہیں, پہلی بات ہے میں یہ کام کرتا نہیں ہوں. مجھے اپنے مطالعوں سے, کتابوں سے, قرآن سے فرصت نہیں ملتی. تعویذ گھنٹوں میں پڑ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا. تو مجھے بھی پوچھا ہوا بنا دو گے؟ پہلے کا کم پوچھا ہوا ہوں. توجہ سے. لیکن میں یہ کام نہیں کرتا. اچھا وہ کہے کہ کوئی ایسا بتاؤ جو ماہر ہو. میں نے کہا ماہر تو کون ہی, سب 2 نمبر ہے. 10,000 دے دو, کالا بکرا لے آؤ, سفید مرغی لے آؤ, اور اس کا خون لے آؤ, اس کی سیری لے آؤ, کھا کے ہضم کر جاتا ہے اگلا. پھر کام نہیں ہوا, اللہ کی مرضی کام نہیں ہوا تو ابے یہ تو پہلے ہی بول دیتا. یہ تو ہمارے کھانے کے بعد یہ کیا. ہمارے لوگ بھی نہیں میرے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں, اور بابا صاحب پیر صاحب کے پاس گیا تھا, بنگالی صاحب کے پاس. اس نے کہا کہ کالے بکرے کی سیری لاؤ. اب سیری 500 روپے کی لوں گا, گھر میں روٹی سیری کھاتا نہیں ہوگا, اس کو دے کر آئے گا. وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا تو جا, میں خود ہی کروں گا. ادھر سے اس کو بھگائے گا, شام کو پکا کے وہ مزے کرے گا. یہ جو میں نے دیکھے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن سنو تو بھائی تو 1000 میں اپنے گھر کا علاج کرواتا, میرے مصطفیٰ نے فری میں علاج بتایا ہے. وہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر تمہارے گھر میں جنات ہیں, آسیب ہے, جادو ہے, شیطان ہے, حضور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورہ بقرہ پوری پڑھ لو, فری کا نسخہ تم نے چھوڑ رکھا, بابوں کے چکر میں پڑے وہ تم یار. دیکھیں میں ولیوں کا مخالف نہیں, میں خود پیر والا ہوں. میرا پیر شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. میں خود ولیوں کے ٹکڑے کھاتا ہوں, حیدرآباد کے سخی کے شہر میں رہتا ہوں, حیدرآباد سخی کے ٹکڑے کھاتا ہوں. لیکن میں ان پیروں کو مانتا ہوں جو سچے قرآن و حدیث والے ہوتے ہیں.
ہمارے پریٹ آباد کے اندر اتنے پیر ہیں اور میری 36 کا آنکڑا ان سے. ٹائم مانگتے میں ٹائم نہیں دیتا. کیوں؟ میں نے کہا تم تقریر کراؤ گے چاپلوسی والی, مجھے آتی ہی نہیں تقریر ایسی بھائی. میں کروں وہ ادم داڑ والی وہاں پر کہ چلم جو چل رہا ہے یہ اپن کو برداشت نہیں ہے, تیرے دربار میں چلم, اور تو کہا کہ ہمیں نہیں چھیڑ, تو اپنا کام کر, لفافہ لے جا. میں نے کہا لعنت بھیجتا ہوں اسے لفافے پر کہ جو سرکار کے ممبر پر بیٹھ کر حق بیان نہ ہو, لفافہ نہ ملے کوئی بات نہیں, کبھی ڈیمانڈ نہیں کی لفافے کی, لیکن جب بھی بیٹھتا ہوں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں پروردگار مال ملے نہ ملے زبان پر سچائی کو جاری فرما دے. کبھی کسی کے مال پر نظر نہیں کی. آج اللہ کا شکر ہے اتنی سی عمر میں میرے رب نے بڑی عزت عطا فرمائی ہے, یہ سچائی کی وجہ سے ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اپنے اندر بھی جرت پیدا کرو, بہادری پیدا کرو, اور ڈاما ڈول والے طریقے چھوڑو کہ محرم آئے تو کالے کپڑے پہن کے شیعہ ہو جاؤ, ربیع الاول آئے تو وائٹ سوٹ پہن کے سنی ہو جاؤ, محرم اور رمضان آئے تو تسبیح لے کے مومن ہو جاؤ, عید آئے تو گلے مل کے مسلمان ہو جاؤ, بقرہ عید آئے تو چھری لے کے کسائی بن جاؤ. نہیں, یہ منافقت چھوڑو, ایک جگہ ٹکے رہو بس. اپنی جگہ ایک ایسی بناؤ کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے, لیکن سنی تیرا عقیدہ نہیں ہلنا چاہیے. ایسا جمع اپنے آپ کو. یہ محفلیں جم کرانے کا مقصد یہ نہیں کہ میں آؤں ہو کر کے آپ بولو واہ بھائی حضرت صاحب نے کیا بھائی ہدم کر دیا, سمجھ کو پلے نہیں آیا تجھے. بتایا کیا بھائی, یہ نہیں بتایا باہر جا کے بھی سر گزارا, پتہ نہیں زلیخا عورت تھی آدمی تھا وہ کیا تھا وہ. نہیں, بیان جیسا بھی ہو, لیکن میری عادت ہے اصلاح کرنے کی, کیونکہ میں مروں گا تو اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے سوال ہوگا کہ ہم نے تجھے علم دیا تھا, تو نے کتنے لوگوں کا دین سیدھا کیا ہے. بتا رہی ہے سمجھ میں؟ تو اگر کوئی یہ ویڈیو چل رہی ہے, لائیو چل رہی ہے, پھر ریکارڈنگ جو بھی ہے, ان مولویوں سے بھی کہتا ہوں کہ کوئی مال ملے نہ ملے, تم جس کی بات کر رہے ہو وہ تمہیں مدینے سے دیکھ رہے ہیں. یہ کہ آدھار کا لفافہ دے کر 10 بندوں کو سنائے گا, اس کو میں نے بلایا تھا عالم صاحب کو, 1000 روپے دیے تھے میں نے کہا تجھ سے زیادہ ہمیں وہاں سے مل جاتا ہے مدینے سے. رات سوتے تو پتہ نہیں کیا کیا کرم ہو جاتے ہیں. لیکن مال ملے نہ ملے وہ ایک طرف ہے, لیکن عقیدہ اور اصلاح اور حق اس گناہگار سے کبھی بھی کوئی چھین نہیں سکتا انشاءاللہ. جب تک زندگی ہے امید ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مشن پر قائم رہنا ہے, اعلیٰ حضرت کا مشن چلانا ہے, اور جو ٹکرائے گا وہ حیدرآباد کے لال بتی جائے گا انشاءاللہ. پھر پڑھ جھوم کے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے, مت رہے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے, مسلک اعلیٰ حضرت روز محشر جو پوچھے گا مجھ سے خدا, بول آل رسول تو لایا ہے کیا, عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا, عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا, یا خدا یہ امانت سلامت رہے, مسلک اعلیٰ مسلک اعلیٰ حضرت سلام. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بتایا گیا ابھی کہ موئے مبارک کی زیارت بھی ہے, ٹھیک ہے نا, جو میرا وقت تھا بند کر کے دے دو.